الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ العظیم آج پھر دارالفتہ اہل سنت کے لائیو پیج سے سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ لوگ سلسلہ میں لکھ کر اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اردو کے اندر مختصر سوال لکھ کر آپ بھیجیں، انشاءاللہ اس کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ بہت لمبے تفصیلات والے سوالات نہ ذکر کریں کہ اس کے اندر سلسلہ میں ایسے سوالات شامل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انگلش میں لکھنا ہو تو سپیلنگ درست لکھیں، رومن میں لکھنا ہو تو سپیلنگ درست لکھیں اور مختصر لکھیں تاکہ وہ سوال شامل سلسلہ کیا جا سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اوپر چلا جاتا ہے کافی اور نیچے والے آخری سوالات پیش کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کا سوال رہ جائے تو دوبارہ ایک آدھ دفعہ اس کو پیسٹ کر دیں، تو امید ہے کہ آپ کا سوال شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں کسی وجہ سے آپ کا سوال شامل سلسلہ نہ ہو تو بار بار پیسٹ کر کے باقیوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ جس کا سوال رہ جائے وہ کسی دوسرے سلسلے میں دیکھ لیں، یہاں پر دوبارہ سلسلہ ہو تو اس میں سوال کر لیں، یا ہمارے گزشتہ سلسلے ہیں ان میں دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے اور نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ گزشتہ سال میں ہم سے جو لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان تمام کو معاف فرمائے، اور یہ جو سال آ رہا ہے اس سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے اور فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات کو سیکھنے، ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کے درست احکام کو سیکھنے، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلسلہ میں آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی تعالی علی محمد محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا، تو اس میں کچھ مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہمیں اسلامی سال کا آغاز کس انداز سے کرنا چاہیے؟ اسلامی سال کے اندر عموماً مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مبارکباد پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ضرور کیا جا سکتی ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو برکت کی دعا دینا، کہ اللہ کرے کہ یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو، تو اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے یہ مہینہ مبارک کرے، اللہ ہم سب کے لیے یہ مہینہ مبارک کرے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نیا سال شروع ہو، یا جب بھی نیا ہفتہ شروع ہو، نیا مہینہ شروع ہو، یا کوئی خوشی کا دن آئے، تو ہر ایک میں بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے، اور اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے، مغفرت طلب کی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، آئندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنے کی دعا مانگی جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عموماً نئے سال جب شروع ہوتے ہیں تو ان کے اندر فائرنگ کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، یا اسی طرح کے اور جو ہے وہ امور انجام دیے جاتے ہیں، تو یہ ناجائز کام ہے، شرعاً حرام ہے، گناہ ہے، اور ایسے کام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ عموماً اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہیں تو ان میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے 1 جنوری سے اور 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، تو اس میں یہ خرافات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ جب سال کی شروعات ہی اتنے گناہوں سے کی جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں اب بعد میں سال کیسے گزرے گا، یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایسے مواقع کے اوپر ویسے بھی گناہ کرنا حرام ہے، اور ایسے مواقع کے اوپر گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکی کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ آئندہ کے لمحات ہمارے لیے اچھے گزر سکیں۔ مفتی صاحب، سلسلے میں پہلے سوال شامل کرتے ہیں کہ ایک عورت، اس کی عدت جاری ہے اور اس کی عمر 70 سال ہے،
اب گھر میں وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے کچھ وحشت کا شکار ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کچھ وقت کے لیے پارک وغیرہ میں یا اپنے دیگر رشتہ داروں کے گھر میں جا سکے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب عورت اکیلی ہیں تو اس صورت میں اپنے ساتھ اپنی بہن کو، اپنی خالہ کو، اپنی رشتہ دار محرم عورتوں کو یا غیر محرموں میں سے جس سے امن ہو، اس عورت کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور ان کے ساتھ گھر میں رہ لیں. صرف ہوا خوری کے لیے یا سیر کے لیے یا دل گھبرا رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، اس کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جس گھر میں شوہر کے ساتھ اس کی زندگی میں عورت رہتی تھی، شوہر کی وفات کے بعد اسی گھر میں عدت گزارنا واجب ہے، اور بغیر شرعی عذر کے اب اس گھر سے اس عورت کا باہر جانا ناجائز ہے، حرام ہے. اب یہ ہوا خوری کرنا یا باہر دم گھٹنے کی وجہ سے باہر جانا یہ شرعی عذر نہیں ہے، اس کی وجہ سے باہر جانے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہوگی. اکیلے رہنے سے بوریت ہوتی ہے تو اپنے کسی محرم مرد کو یا اپنے کسی بھی عورت کو اپنے پاس رکھ لیا جائے تو ان کی وجہ سے ان کا دل بہل سکتا ہے. ہمایوں خان ان کا سوال ہے کہ ایک شخص نے اگر یہ جملہ بولا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی صفات کی عبادت نہیں کرتے، نیت اس کی کچھ بھی نہیں، تو کیا اس پر کوئی حکم عائد ہوگا؟ تجدید ایمان، توبہ کرنا اس پر لازم ہوگا یا نہیں؟ اس پر سخت حکم نہیں ہوگا. مصعب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایزی پیسہ ٹیلی نار کے نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ اوپن کر کے اس میں رقم رکھوانے پہ جو نفع حاصل کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی بھی بینک میں اگر کوئی اس طرح کا اکاؤنٹ کھلواتا ہے جس کے اندر رقم رکھنے کی وجہ سے آپ کو فری منٹس ملتے ہیں یا فری ایس ایم ایس ملتے ہیں، فری ایم بیز ملتے ہیں، تو اس طرح کا اکاؤنٹ کھلوانا، اس کے اندر رقم رکھوانا اور اس کے بعد اس کے میں سے شرعی جو یہ بینیفٹس ہیں یہ لینا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. کیونکہ جو رقم آپ نے وہاں پر رکھوائی ہے وہ قرض ہے کہ آپ نے وہ رقم پوری کی پوری نکلوا لینی ہے یا استعمال کر دینی ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کو نفع مل رہا ہے یہ قرض پر نفع ہے. حدیث مبارک ہے کلو قرض جرا منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو اب یہاں پر یہ رقم قرض کی ہے، اس کے اوپر مشروط نفع مل رہا ہے جو کہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. ایسا اکاؤنٹ کھلوانا، اس کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. کوشش کی جائے فوراً اس اکاؤنٹ کو بند کروا دیا جائے، اس کا اکاؤنٹ ختم کروا دیا جائے، اور جو گناہ پہلے ہو چکا اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. علی رضا ان کا سوال ہے کہ آیات قرآنی والی چادر جو مزار پر چڑھاتے ہیں، جان بوجھ کر پاؤں کے ساتھ لگانے اور لگوانے کا کیا حکم ہے؟ اس کی وضاحت نہیں کی، یہ کہاں کا مسئلہ ہے، کیا صورتحال درپیش ہے؟ اس حوالے سے دیکھیں رہنمائی فرما کسی دیجیے. مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو پاؤں پر جان بوجھ کر لگائے. ویسے یہ ہے کہ جس پر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں یا صورتیں لکھی ہوئی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، تو ایسی چادر کو پاؤں پر لگانا گناہ ہے، حرام ہے، بے ادبی ہے. اور کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح لگائے. عموماً بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، سستی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایسے امور کی طرف توجہ دلا دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس پر توبہ بھی کریں اور آئندہ اس طرح کا کام نہ کریں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص قرات کرنے کے لیے پہلی یا دوسری رکعت میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ بھول کر اس نے براہ راست سورت پڑھنا شروع کر دی، دوران سورت اسے یاد آ گیا، تو اب اسے اس سورت کو مکمل کرنا ہوگا یا سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر سورت پڑھنا لازم ہوگا؟ اب وہ سورت کو مکمل کر لے اور آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے. عاطف شیخ اتاری ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے سلام بھی کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وبرکاتہ. میرا 16 سالہ چھوٹا معذور بھائی عطا اتاری 6 جولائی کو اس دنیا سے پردہ فرما گیا انا للہ ہے. و انا براہ الیہ کرم راجعون. دعا بھی فرما دیجئے اور ممکنہ صورت میں اپنی نیکیاں بھی اصال کر دیجئے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا معذوروں کے متعلق احادیث وغیرہ میں ارشادات موجود ہیں، خصوصاً ان کی وفات کے بعد کے بارے میں کوئی روایات موجود ہیں تو ارشاد فرما دیجئے. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور اگر زندگی میں رہ کر ان سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ ان کو معاف فرمائے. جو معذور ہے وہ مریض ہے اگر، تو مریض کے لیے کافی فضیلتیں ہوتی ہیں کہ جو مریض ہوتا ہے، مرض کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے پتے سردیوں میں خزاں کے موسم میں درختوں سے جھڑتے ہیں.
تو وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. تو وہ جو تکلیفیں مصیبتیں جو ہے وہ برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے. تو یہ اگر معذور تھے اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد دنیا سے گئے ہیں تو امید ہے اللہ کے ہاں ان کا اچھا مقام ہوگا اور ان کے ذمہ گناہ نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. احمد رضا، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ اپنا ایک اکاؤنٹ ہمیں 480 روپے 45 دن کے لیے ایکٹیو کر کے دیتی ہے، اور روزانہ اس ویب سائٹ پہ 10 سیکنڈ کی ایڈ دیتی ہے جسے دیکھنے سے روزانہ 42 روپے ملتے ہیں، اور 45 دنوں میں 1890 روپے ایڈ دیکھنے پر مل جاتے ہیں. تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ وہ ایڈ کس چیز کے ہوتے ہیں اور وہ ایڈ دیکھنے پر کمپنی کیوں دیتی ہے؟ عموماً وہ ایڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ بے پردہ عورتوں کی تصاویر ہوتی ہیں، یا اس کے اندر جو ہے وہ ایسی کمپنیوں کے ہوتے ہیں کہ جن کے ریٹنگ بڑھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہوتا ہے، اور ان کی ریٹنگ بڑھانا شرعاً جائز نہیں ہوتا کہ وہ ناجائز حرام کام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کا کام کرنا اور اس پر نفع لینا شرعاً جائز نہیں ہوگا. بلال بھائی کا سوال ہے کہ عقیقہ کی استطاعت جب ہوئی اس وقت بچے کی عمر 8 ماہ ہو چکی تھی یا اس سے زائد ہو چکی تھی، تو کیا اب بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا؟ عقیقہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو پھر اس کے بعد جو بھی زندگی کے اندر 7واں دن بنے اس کے اندر کر لیا جائے. جیسے مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہفتے والے دن ہوئی ہے تو اب آئندہ جو جمعہ کا دن آئے گا وہ اس کا 7واں دن ہوگا، اور اس کی زندگی میں جب بھی جمعہ کا دن آئے گا تو وہ 7واں دن کہلائے گا. تو اب کسی بھی جمعہ کے دن کر لیا جائے تو وہ بھی 7واں دن ہوگا. اس صورت میں بھی افضل پر عمل ہو جائے گا. اور اگر 7ویں دن نہیں کرتے، کسی بھی دن کرتے ہیں، اب 8 ماہ بچے کی عمر ہوئی ہے، اگر 8 سال ہو جاتی ہے، 10 سال، 20 سال، 30 سال ہو جاتی ہے اور آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو اس صورت میں بھی اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے. جتنی جلدی ہو سکے عقیقہ کر لینی چاہیے، کیونکہ عقیقہ کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کے بارے میں نیک فعال ہے کہ انشاءاللہ وہ مصائب تکلیفوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کر لیں. اب اگر 8 ماہ کا بچہ ہو چکا ہے تو اب بھی عقیقہ اس کا کر لیا جائے. 7ویں دن کر لیا جائے تو اچھا ہے. اگر 7ویں دن کے علاوہ کسی اور دن بھی کریں گے تو عقیقہ ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی. جانور کے حوالے سے جو قربانی کی شرائط ہیں وہی اس کی شرائط بھی ہیں. جس شرط کا جانور قربانی کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے وہ یہاں پر بھی قربان کیا جا سکتا ہے. لڑکے کے لیے 2 بکرے یا بڑے جانور میں 2 حصے رکھ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا بکری یا بڑے جانور میں 1 حصہ رکھ لیا جائے تو کفایت کر جائے گا. اگر استطاعت نہیں ہے، لڑکے کے لیے بھی 1 ہی جانور بکرا بکری یا 1 بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں تو بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک امام صاحب ہیں جن کی زبان میں لکنت ہے، رکوع میں اٹھتے بیٹھتے تاخیر بھی ہوتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ زبان میں لکنت ہے، اگر اتنی لکنت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے تلفظ درست طریقے سے ادا نہیں ہوتے، حروف کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، یا ان کی لکنت کی وجہ سے کچھ حروف مزید درمیان میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اب ان کی امامت جائز نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ حروف صحیح ادا کرتے ہیں اور حروف کے ساتھ ممتاز ہوتے ہیں، تلفظ مخارج درست ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائے، تو پھر اس صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ کسی ایسے کو امام مقرر کیا جائے جس کی زبان میں لکنت نہ ہو. سعد میمن، ان کا سوال ہے کہ کیا جعلی فائل والی جگہ پر مسجد بنانا جائز ہے، اور اس زمین پر کورٹ کی طرف سے اسٹے بھی لگا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے، تو اس کے لیے کسی دارالفتہ اہل سنت میں چلے جائیں، پورے تفصیلات لے کر چلے جائیں، وہاں ساری تفصیلات بتا کر تو پھر اس کے مطابق جواب لے لیا جائے. علی رضا، ان کا ایک دوسرا سوال ہے کہ ایسا شخص جو فاسق مولن ہے اس کی بیعت کرنا، ہاتھ پاؤں چومنا، اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں بھی انہوں نے کوئی تفصیل مزید بیان نہیں کی. پیر کی 4 شرائط ہیں، جامع شرائط پیر کی. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو. تو اگر وہ فاسق معلن ہے تو اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے. اگر بیعت کر لی ہے تو اس بیعت کو توڑنا لازم ہے. تو اگر جو ہے وہ کوئی پیر جامع شرائط نہیں ہے تو اس کی بیعت نہیں کر سکتے. اگر کر لی ہے تو اس بیعت کو توڑ کر کسی جامع شرائط پیر کا بیعت ہو جائے. مفتی صاحب، احمد رضا بھائی جن کا سوال یہ تھا کہ ایڈ دیکھنے پر اجرت ملتی ہے، انہوں نے یہ وضاحت پہلے بھی کی تھی، ابھی وہ فرما رہے ہیں کہ ایڈ شرعاً جائز ہوتے ہیں.
اب اس کی مزید وضاحت بھی ظاہر ہے کہ نہیں انہوں نے کی کہ کس طور پر جائز ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ جائز ایڈ ہوتے ہیں، تو کیا اب اجازت کی اس صورت طرح نکل کریں سکتی کہ ہے؟ آپ کسی قریب کے دارالفتہ میں چلے جائیں، پوری صورتحال بتا کر معلوم کر لیں، آپ جو جس ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لے جائیں موبائل وغیرہ، اور اس کے اندر پوری تفصیلات بتا کر معلوم کر لیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض دیہاتی علاقوں میں مساجد میں اس طرح کے اعلان ہوتے ہیں کہ کوئی سبزی والا آ گیا تو سبزی کے حوالے سے اعلان مسجد کے سپیکر میں کیا جاتا ہے، اسی طرح نادرا یا حفاظتی ٹیکے لگانے والے آتے ہیں تو ان کے اعلانات مسجد میں کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کے اعلانات مسجد کے سپیکر میں کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ مسجد میں تو کسی بھی طرح کا اس طرح کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے سپیکر میں اگر اعلان کرتے ہیں اور مسجد سے باہر اعلان کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ جو معروف ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں، جیسے فوتگی کا اعلان کیا جاتا ہے، فلاں فوت ہو گیا، یا دیہاتوں میں جو ہے وہ نادرا کا یا حفاظتی ٹیکوں کا یا اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ انجیکشن وغیرہ لگوا لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بچوں کے گم ہونے کا، جانوروں کے گم ہونے کا، سبزی وغیرہ آنے کا یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کا اعلان مسجد میں کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ توبہ کریں اور آئندہ اس طرح کے کام سے باز رہیں۔ مفتی صاحب، فاریکس ٹریڈنگ کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ عموماً یہ جائز نہیں ہوتی۔ اب جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی تفصیلات بتا دیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو اگر مکمل تفصیلات ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے مطابق جواب دے دیا جائے گا۔ پرائز بانڈ کے حوالے سے بھی حکم شرع سے آگاہ فرما دیجیے۔ پرائز بانڈ اب دو طرح کے ہو گئے ہیں، ایک ہے جو پریمیم پرائز بانڈ ہے اور ایک ہے جو پریمیم نہیں ہے۔ جو 40,000 والا ہے یا 25,000 والا ہے، یہ دونوں ابھی حکومت نے پریمیم کر دیے ہیں، تو یہ تو شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو مشروط نفع ہر 2-3 مہینے کے بعد ملتا ہے وہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ انعام کی صورت میں جو نفع ہے وہ الگ ہے، اس کا حکم۔ یہ جو مشروط نفع اس کا 2-3 مہینے بعد ملتا ہے پریمیم پرائز بانڈ پر، یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ لینا جائز نہیں ہے، اور اس پرائز بانڈ کو خریدنا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی پرائز بانڈ ہے جو پریمیم نہیں ہے وہ شرعاً لینا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، پاس رکھنا بھی جائز ہے، اور ان کے اندر اگر ان کے اوپر جو نفع انعام جو نکل آتا ہے قرآن اندازی کے ذریعے، وہ اگر انعام نکلتا ہے تو وہ انعام لینا بھی شرعاً جائز ہے۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک کا سوال یہ آیا کہ اللہ کے خوف سے رونے کی بجائے اللہ کے خوف کا کم ہو جانا اور اللہ کی یاد میں محبت کی وجہ سے زیادہ رونا، کیا یہ علامات ایک مسلمان کے لیے درست ہیں؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا بھی درست ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو زیادہ کرنے کے لیے رونا یہ بھی شرعاً معیوب نہیں ہے، اچھی بات ہے، درست بات ہے۔ تو دونوں نیت کے اوپر تعلق رکھتے ہیں، تو جس نیت سے ہوگا اس نیت کا انشاءاللہ اس کو فائدہ ضرور ملے گا۔ مفتی صاحب، کراچی عالمی مدنی مرکز، وہاں پہ بھی کیا دارالفتہ موجود ہے؟ اور کراچی میں مختلف برانچز کے حوالے سے اگر مختصراً آپ ایڈریس ارشاد فرما دیجئے تو سائل کو آسانی ہو جائے گی۔ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے وہاں پر بھی دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو قدیم ہمارا سب سے پرانا دارالفتہ اہل سنت ہے مرکز، وہ کنز الایمان مسجد بابری چوک میں موجود ہے، وہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کھارا در میں ہمارا بخاری مسجد کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہے، وہاں پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ صدر کے اندر ہمارا ریگل چوک میں اقصی مسجد کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہے، وہاں پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کرنگی کے اندر ہمارا کرنگی 4 نمبر کے اندر موبائل مارکیٹ کے قریب جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، وہاں پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور اورنگی کے اندر بھی دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ٹی وی میں لائیو تلاوت لگی ہو تو ایسی صورتحال میں آیت سجدہ پڑھی جائے تو کیا سجدہ تلاوت لازم ہوگا؟ اور ویسے بھی اس لائیو تلاوت کو سننے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ جو تلاوت وہاں پر کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ کم از کم اس تلاوت کو توجہ کے ساتھ سنتا رہے، باقی سارے اگر نہیں بھی سنتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم جہاں پر تلاوت لگائی گئی ہے وہاں پر ایک بندہ کم از کم اس کی تلاوت کو سنتا رہے تو باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، ریکارڈڈ تلاوت اگر لگاتے ہیں تو۔
اور جہاں تک سجدہ تلاوت کا معاملہ ہے تو اس کی وجہ سے ریکارڈڈ تلاوت سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. وہ آیت جتنی بھی دفعہ سن لی جائے اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا. سجدہ تلاوت ہوتا ہے کہ جو سامنے کوئی تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت سننے کی وجہ سے لازم واجب ہو جاتا ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ اگر بتا دیا جائے تو پھر اس کے مطابق جواب عرض کر دیا جائے گا. عموماً بالوں کے لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہے وگ لگانا. تو وگ لگانا تو شرعاً جائز ہے جبکہ وہ انسانی بالوں کی نہ ہو اور خنزیر کے بالوں کی نہ ہو. یہ دونوں لگانا جائز نہیں ہے انسان کی عزت و حرمت کی وجہ سے اور خنزیر کے نجس العین ہونے کی وجہ سے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی جانور کے جاندار کے کسی کے بھی بال ہیں تو ان بالوں کی وگ شرعاً لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. البتہ وگ بعض جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ سر کے اوپر فکس ہو جاتی ہے, کسی چیز کے ذریعے جو ہے وہ چپکا دی جاتی ہے. تو اب اگر چپکا دی ہے تو اس صورت میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ غسل کرنا ہے تو غسل کے اندر اس جلد تک پانی پہنچانا اور اس کے اوپر سے پانی بہانا, جس کو غسل کہتے ہیں, دھونا کہتے ہیں, وہ پایا جائے, یہ ضروری ہے, ورنہ فرض غسل ادا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر مسح کرتے ہیں تو کم از کم چوتھائی سر کے اوپر جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھر جانا یا چوتھائی سر کے بالوں کو پر جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھر جانا یہ ضروری ہے, ورنہ مسح نہیں ہوگا. تو اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ ویسے وگ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وضو کے وقت غسل کے وقت اس کو اتار کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کی نمی سر تک پہنچ جاتی ہے تو وضو تو درست ہو جائے گا, غسل کے لیے پانی بہانا پھر بھی ضروری ہے, وہ بہانا لازم ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے لگاتے ہیں, بعض اوقات دوسرے بال نکال کر تو جو ہے وہ کسی سوئی وغیرہ کے ذریعے وہ بال آہستہ 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 لگائے جاتے ہیں, تو یہ ناحق اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ محرم الحرام میں قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے, کہ کیا شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو عید کا چاند ہے یعنی ذی الحج کا چاند ہے اس کے اندر اندر آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں. جب محرم کا چاند نظر آ جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ گوشت نہیں کھا سکتے. تو اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی اصل نہیں ہے, شریعت پر یہ افتراء ہے, بہتان ہے. جو گوشت ہے اگر اس کو آپ نے سیو رکھا ہوا ہے تو وہ محرم میں بھی کھا سکتے ہیں, ربیع الاول میں بھی کھا سکتے ہیں, ربیع الثانی میں بھی کھا سکتے ہیں, آگے بعد میں جتنے مہینے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ گوشت کو سیو کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر اس کو فریزر وغیرہ میں سیو کیا ہے تو اب دیکھ لیا جائے کہ وہ کب تک کھایا جا سکتا ہے. ڈاکٹری اصولوں کے مطابق ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ تک اگر گوشت کو اس طرح فریج میں یا فریزر میں سیو رکھا جاتا ہے تو وہ گل سڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کوشش کی جائے کہ زیادہ عرصہ گوشت کو فریج کے اندر سیو نہ کیا جائے, ڈاکٹری اصولوں کے مطابق رکھا جائے. اگر گوشت کو خشک کر لیتے ہیں جیسے پہلے کے دور میں کیا جاتا تھا, اسی وجہ سے ان ایام کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر سورج کی گرمی کے اندر گوشت کو جو ہے وہ پتھروں پر رکھ کر خشک کیا جاتا تھا. تو اگر اس طرح گوشت خشک کر لیتے ہیں تو یہ گوشت زیادہ عرصہ چل سکتا ہے, اگر اس کو نمی نہ پہنچے اور خراب نہ ہو تو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال بتانا مقصد ہے کہ گوشت زیادہ دنوں تک اگر سیو رکھتے ہیں 2-3-4 مہینوں تک اور کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں, شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. طبی طور پر دیکھ لیا جائے کہ وہ نقصان دہ نہ ہو. اسی طرح بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس پر 2 دعائیں جمع نہیں ہونی چاہیے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قربانی کی اور قربانی کی دعا بھی اس پر کی ہے, اب محرم کی دعا اس پر نہیں ہو سکتی, یا جمعرات کی دعا نہیں ہو سکتی, یا چہلم سالانہ یا جمعرات وغیرہ کی دعا نہیں ہو سکتی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ دعا کرنا چاہیں تو ایک چیز پر 2, 4, 6, 10, 20 مرتبہ دعا کر لیں, اس میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دعا جتنی دفعہ کی جائے اس چیز کے اندر برکت ہی آئے گی, اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ایک دفعہ اگر کسی چیز پر دعا کر لی تو دوسری مرتبہ دوبارہ اس پر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی ادا نہیں کی, اب اسے احساس ہوا, تو اب حکم شرع کیا ہوگا؟ اگر قربانی واجب تھی نہیں کر سکا تو اس صورت میں اب اس پر واجب ہے کہ وہ یا تو بکری یا بکرے کی جو متوسط بکری یا بکرے کی قیمت ہے وہ صدقہ کر دے, یا متوسط جانور لے کر صدقہ کر دے. اب اگر اس نے
قربانی کا جانور قربان نہیں کیا تھا اور وہ جانور موجود ہے تو اب اس کو ذبح نہیں کر سکتے، بلکہ اس پر اب لازم ہے کہ اس جانور کو صدقہ کر دے اور اس کے گوشت میں سے بھی خود نہیں کھا سکتے۔ اگر اس جانور کو ذبح کر دیا تو پھر اس صورت میں اب اس کا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا، اور ذبح کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو اتنی قیمت بھی ساتھ صدقہ کرنی پڑے گی۔ اگر اس کے گوشت میں سے کچھ خود کھا لیا ہے تو پھر جتنا گوشت خود کھایا یا جتنا گوشت غنی کو دے دیا ہے یا سید کو یا ہاشمی کو دے دیا ہے اتنا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ گوشت اپنے والدین کو یا اپنی اولاد میں سے دے دیا ہے کسی کو تو اتنا گوشت یا اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑ جائے گی، وہ ضروری ہے۔ اور اگر وہ جانور پورا صدقہ کر لیتے ہیں تو سب سے افضل ہے، اور اگر گوشت اس کا صدقہ کر لیتے ہیں تو بھی کفایت کر جائے گا، لیکن جانور ذبح کرنے کی وجہ سے جو کمی ہوگی اتنی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ مفتی صاحب اس سے متعلقہ اس شرعی حکم، اس کے حوالے سے شرعی حکم سے بھی آگاہ فرما دیجئے کہ ایک شخص کے اوپر 10 واجب قربانیاں باقی ہیں، 10 سال سے وہ قربانی جو اس پر واجب تھی ادا نہیں کر رہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان 10 قربانیوں کے حوالے سے شرعی ہیلہ کر کے ان 10 واجب کو اپنے ذمے سے ساقط کر سکے؟ اگر کسی پر قربانی واجب تھی نہیں کی، جتنے سالوں کی نہیں کی ہے، تو جیسے ابھی حکم ذکر کیا ہے کہ ہر سال کے بدلے میں ایک بکرا بکری یا ان کی قیمت اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ 10 سالوں کی نہیں تھی تو اب 10 سالوں کی قربانی جو ہے وہ جانور اس کو صدقہ کرنے پڑیں گے یا ان کی قیمت دینی پڑے گی۔ اکٹھے نہیں دے سکتا تو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کر کے جب اس کے پاس رقم ہوتی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی وہ رقم صدقہ کر دی جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ حیلہ کرنا بلا وجہ شرعی اس کی اجازت نہیں ہے، اس طرح ہیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے اور کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں ہیلہ کرنے کی اجازت بن سکتی ہے تو وہ پہلے دارالفتہ اہل سنت میں جا کر پوری صورتحال بتا دے، اس کے مطابق اس کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی صورت میں کوئی ہیلہ کی صورت بنتی ہے یا نہیں، اور اگر ہیلہ کی صورت بنتی ہے تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بچی کا نام ماہی رکھا جا سکتا ہے یا اس کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے ماہی نور، تو کیا اس نام کو رکھا جا سکتا ہے؟ ماہی کا معنی پتہ نہیں ہے کیا معنی ہے، اگر معنی اس کا درست ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں، معنی درست نہیں ہے تو یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ نئے سے نئے نام، یونیک نام رکھنے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادیوں، آپ کی صحابیات، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی نانیاں ہیں اور صحابیات ہیں اور تابعیات ہیں اور نیک صالح عورتیں ہیں، ان کے ناموں میں سے کسی کے نام پر نہ رکھا جائے تو انشاءاللہ ان کے نام کی برکات ظاہر ہوں گی اور ان کا فیضان بھی ملے گا اور جو ہے وہ نام کی برکتیں بھی ملیں گی۔ تو یہ یونیک نام جن کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے فلموں ڈراموں میں رکھے جاتے ہیں، تو ایسے نام رکھنے سے بچا جائے۔ یہ نام کا بھی ایک شخصیت پر اثر ہوتا ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے، تو یقیناً اگر فلموں ڈراموں سے متاثر ہو کر نام رکھیں گے تو اللہ نہ کرے کہ ان کی وہ مذموم صفات اس بچے کے اندر آ جائیں تو یہ جو ہے وہ بعد میں اس کی زندگی کے لیے خطرناک ہوگا۔ علی رضا بھائی کا سوال ایک اور کہ پاگل کا مسجد میں جانا کیسا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ جنبو مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، کہ اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں اور مجنون یعنی پاگلوں سے بچاؤ۔ تو چھوٹا بچہ جو بالکل ناسمجھ چھوٹا بچہ ہے وہ اور پاگل، ان کو مسجد میں لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اگر چلے جائیں تو فوراً ان کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت مرد کی الٹی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو کیا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے یا مٹی سے پیدا کی گئی ہے؟ حدیث مبارک میں بھی ہے کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی تو آپ جو ہے وہ اکیلے تھے اور جو ہے وہ کچھ اداس تھے، پریشانی محسوس کر رہے تھے، تو اس صورت میں جب آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کی پسلیوں میں سے ایک پسلی، بائیں پسلی سے حضرت حوا، مائی حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا گیا اور پھر ان سے انس نصیب ہوا۔ تو اور بھی اس طرح کی کئی حدیث مبارکہ ہیں، جیسے کہ طلاق کے معاملے میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس کو ٹیڑھا ہی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اگر اس کی سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور عورت کا ٹوٹنا اس کا طلاق لینا ہے یا دینا ہے۔ تو اب اس صورت میں عورت کے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے کی احادیث موجود ہیں، تو
تو ایسا ہی ہے کہ اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ یوٹیوب سے آمدنی جو حاصل ہوتی ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ یوٹیوب سے آمدنی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چینل کو مونیٹائز کر کے اس سے آمدنی حاصل کی جاتی ہے. تو اس طرح آمدنی حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اگر کوئی اور طریقہ ہے تو وہ بتا دیا جائے. ایک سوال یہ ہے کہ دل میں ذکر اللہ کرنا، نماز و قرآن پڑھنا، وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ دل میں قرآن پاک پڑھنا یا دل میں ذکر اذکار کرنا یہ تو شرعاً ویسے جائز ہے، لیکن نماز پڑھنا اور جہاں جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر صرف دل میں پڑھنا کہ زبان سے اس کے الفاظ ادا نہ ہوں اور تلفظ مخارج درست طریقے سے ادا نہ ہوں تو اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے. اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے اگر کوئی پڑھنے والا حکم ہے جہاں پر جیسے آیت درود پڑھی جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لیا جائے تو اس محفل میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو اب اگر اس طرح کا واجب ہے تو وہ اگر صرف دل میں پڑھا زبان سے نہ پڑھا تو اس صورت میں اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے اور وہ شخص گناہ گار ہوگا. زبان سے پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کا شور نہ ہو، بالکل کوئی شور نہیں ہے، تو پھر اتنی سرگوشی ضرور ہونی چاہیے کہ اس کی آواز اپنے کان تک پہنچ سکے. اگر بہرے ہیں تو وہ پھر کان تک آواز پہنچنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر عام نارمل جس طرح سماعت ہوتی ہے اس طرح کی سماعت ہے اور کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اتنی آواز کم از کم ہونا ضروری ہے کہ اپنے کان میں آواز سرگوشی اس کی جا سکے. اس کو پڑھنا کہیں گے. اگر اس سے بھی کم ہوگی تو پھر اس صورت میں اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا عموماً منہ ہی نہیں ہل رہا ہوتا. اگر ہونٹ ہل بھی رہے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان سے آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی، زبان اندر سے حرکت نہیں کر رہی ہوتی. زبان بھی حرکت کر رہی ہوتی ہے تو بس اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ان سے الفاظ تلفظ مخارج کے ساتھ ادا نہیں ہو رہے ہوتے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی اور جہاں جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو اگر ایسی نمازیں پڑھی ہیں تو ان کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا، فرض ہوگا. ایسی نمازیں نہیں ہوں گی کہ ان کے اندر جو قرات فرض تھی پڑھنی تھی وہ پڑھنا نہیں پایا گیا، اس وجہ سے وہ نمازیں نہیں ہوں گی. لہٰذا کوشش کر کے تو کم از کم اتنی سرگوشی میں ضرور کیا جائے کہ جس میں اپنے کان تک آواز آئے، شور نہ ہونے کی صورت میں. اگر شور ہو تو پھر اس صورت میں اونچا پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ اپنے کان تک آواز آئے. بس عام روٹین میں اگر شور نہ ہوتا تو اتنی آواز کان تک پہنچ جاتی، اتنی آواز سے پڑھ لیا تو کفایت کر جائے گا، بھلے شور کی وجہ سے یا اونچا سننے کی وجہ سے کان تک آواز نہ جائے. مفتی صاحب، نابالغ بچہ کہ جو نماز کو سمجھتا ہے، نماز اس کو یاد ہے، کیا وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ نابالغ کی عمر کیا ہے؟ اگر بالکل چھوٹا نہ سمجھ بچہ ہے جیسے 4-5-6 سال کا ہوتا ہے تو پھر تو اس صورت میں وہ مردوں کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی آخر میں الگ سے صف بنائی جائے. لیکن اگر وہ بچہ جو ہے وہ 7 سال سے اوپر 8-9-10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے اور ایک آدھ بچہ ہے یا 2 بچے ہیں تو وہ الگ الگ جگہوں پر اگر مردوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، جب کہ وہ نماز کو سمجھتے ہوں، وہ نماز کو کھیل کود نہ سمجھتے ہوں اور نماز باقاعدہ پڑھنا جانتے ہوں. اگر وہ 9-10-11 سال کا بچہ ہے لیکن نماز کو سمجھتا ہی نہیں، اس کا وضو نہیں ہے، وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، حرکتیں الٹی سیدھی کرتا ہے، تو ایسے بچے کو صف میں نہیں کھڑا کر سکتے کیونکہ اس کی وجہ سے قطع صف ہوگا اور قطع صف کرنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. محمد صلاح الدین ساؤتھ افریقہ سے، ان کا سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ذبیحے کا کیا حکم ہے اگر وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں؟ اگر کوئی یہودی یا نصرانی ہے اور اپنے اصل مذہب پر اس کا عمل ہے اور وہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو وہ جانور ذبح ہو جائے گا اور اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے. لیکن یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے نام پر، حضرت عیسیٰ کے نام پر، حضرت عزیر کے نام پر، حضرت مریم کے نام پر اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا ذبح حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. اسی طرح اگر اس کا اپنے اصل مذہب پر عمل نہیں ہے بلکہ وہ مجوسیہ یا دہریہ ہے، اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں ہی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اب وہ اگرچہ یہودی یا نصرانی کہلاتا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کا سوال اب کافی مجمل سا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نبی کریم پر درود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر. تو اگر اس طرح کسی نے کہہ دیا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہوگا.
تنویر اختر اوان، ان کا سوال ہے کہ یوٹیوب پر کارٹون کا چینل بنا کر ارننگ کرنا کیسا ہے؟ وہ دیکھا جائے گا کہ کارٹون کا چینل کس طرح بناتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں، کیا شرعن کوئی ناجائز حرام چیز تو نہیں ہے، جیسے کہ میوزک ہوتا ہے یا عورت ہے، یا ان کا لباس یا ان کا انداز یا ایسا ہے کہ فحش ہے، یا ان کی گفتگو کوئی ایسی ہے کہ جو غیر اخلاقی یا غیر شرعی یا اس طرح کی ہے، تو پھر تو اس صورت میں اس سے ارننگ کرنا یا ایسا چینل بنانا اور اس کو پبلش کرنا شرعن جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اندر شرعن کوئی ناجائز حرام چیزیں نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی توہین تحقیر والا پہلو نہیں ہے، ان کی گفتگو شائستہ ہے، اس کے اندر غیر تہذیب والا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اگر شرعن کوئی خرابی نہ ہو تو چینل بنانا بھی جائز ہے، اور اس سے ارننگ اگر جائز طریقہ ہو تو اس کے مطابق کرنا جائز ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، تو اگر بارشوں کی وجہ سے ان تاریخوں میں قبروں کو پختہ نہ کروایا جا سکے تو کیا بعد میں کسی دن کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر عموماً ہمارے ہاں رائج ہے کہ یکم سے لے کر 10 محرم تک کے دنوں میں یا 9-10 محرم میں جو کچی قبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر جا کر مٹی ڈالی جاتی ہے، ان کی صفائی کی جاتی ہے، ان پر دعا وغیرہ کی جاتی ہے اور زیارت کی جاتی ہے قبروں کی، تو شرعن ناجائز امور میں پر کوئی کام مشتمل نہ ہو تو یہ شرعن جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قبریں جو پکی کرنا چاہتے ہیں تو پکی بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نیچے اندر سے قبر پکی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اوپر سے قبر اگر پکی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ بہت سارے لوگ قبروں کے اوپر ماربل لگا دیتے ہیں، یا جو اس کے اوپر جو ہے وہ لکھی ہوئی قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کی الفاظ وہ لکھ کر تو اوپر ماربل وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ماربل لگاتے ہیں وہ تو اسراف میں آئے گا کہ اب مردہ، یہ ماربل قیمتی ہے اور یہ صرف اور صرف محض زینت کے لیے آتا ہے، اس کا مردے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب مردہ زینت کا محل نہیں ہے، لہٰذا یہ ماربل کا خرچہ ان پر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر اگر قبر پکی کر دی جائے کہ اس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے باپ تھا، ہمارا چچا تھا، ہمارا دادا تھا، ہمارا پردادا تھا، تو اس پر ان کی قبر پر آئیں گے، دعا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور ان کی قبر کی بے حرمتی نہیں ہوگی، قبر کھلے گی نہیں، قبر میں گڑھے وغیرہ نہیں پڑیں گے، مردہ نکالنے والا یا اس کی جگہ پر کوئی اور دفن کرنے والا معاملہ نہیں ہوگا، تو شرعن اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جب آیات لکھی جاتی ہیں تو عموماً قبر کی سائڈ پر لکھتے ہیں، اور اس پر جو بھی قبر پر جانے والے ہوتے ہیں، زیارتیں کرنے والے ہوتے ہیں، قبروں کے درمیان جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں تو ان کے جوتے، ان کے پاؤں اس قرآن پاک کی آیات والی جگہ پر معاذ اللہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور یا ان کے برابر، پاؤں کے برابر آیات لکھی ہوتی ہیں، تو یہ تو سیدھی سیدھی بے ادبی ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں ان کے اوپر لگنے والا پانی متبرک ہوتا ہے، ہم تعویذات استعمال کرتے ہیں، تعویذات پانی میں گھولتے ہیں، پیتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو دھو کر ان کو پی لیتے ہیں، تو اب وہاں قرآن پاک کی اگر آیات قبر کے اوپر لکھی ہوئی ہوں گی تو ان کے اوپر جو پانی پڑے گا وہ متبرک ہے، اور وہ پانی نیچے جائے گا اور پاؤں کے نیچے آئے گا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے قبرستانوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ان کے ارد گرد جو ہے وہ دیوار نہیں ہوتی، کوئی جنگلہ وغیرہ نہیں لگا ہوتا، جس کی وجہ سے جانور آتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ یہ بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، یہ آتی ہیں، اچھا بعض اوقات کتے آتے ہیں اور اس طرح کے نجس جانور آتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، مینگنیاں کرتے ہیں، گوبر وغیرہ ان کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ بھی قرآن پاک کی آیات کی بے ادبی ہے، تو اس طرح کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کے نیک بندوں کی قبریں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر چھت ہوتی ہے، مزار وغیرہ ہوتا ہے، ان کے اندر اگر اونچا کر کے کسی جگہ پر کوئی آیت وغیرہ لکھ دیتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات لکھتا ہے تو وہ بے ادبی میں شامل نہیں ہوگا، کہ بے ادبی کا جو مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے اور عرف میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہاں بھی اگر مزارات وغیرہ پر بھی لکھائی کرتے ہیں تو وہ قبر کی چاروں طرف یا نیچے والی جگہ نہیں کر سکتے، کہ وہاں نیچے اگر کریں گے تو پھر لوگ جو گزریں گے یا ہجوم ہوگا عرس وغیرہ کے دنوں میں تو لوگوں کے پاؤں لگیں گے یا لوگ بیٹھیں گے تو پیٹھ ہوگی، تو یہ بے ادبی ہوگی۔ اونچی جگہوں پر اگر لکھ لیتے ہیں اور ان پر پانی وغیرہ نہیں پڑتا، لوگوں کا پاؤں نہیں پڑتا، پیٹھ وغیرہ نہیں لگتی یا پاؤں نہیں لگتے، تو وہ بے ادبی والا معاملہ نہیں ہے، شرعن جائز ہے۔ صابر علی، ان کا سوال ہے کہ 4 رکعت سنت نماز میں سورت کتنی پڑھنی چاہیے، 2 یا 4؟ دوبارہ بتائیے گا۔ 4 رکعت سنت نماز میں سورت کتنی پڑھنی چاہیے، 2 یا 4؟ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھ لی جائے، اگر الگ الگ نہیں پڑھتے پہلی دو میں
دو پڑھ لیتے ہیں، دوسری دو میں وہی دو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے نماز میں 4 رکعت کی نیت کی اور تیسری رکعت پر قعدہ کر لیا، اب سلام پھیرنے سے پہلے اسے یاد آ گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سلام پھیر کے الگ سے 4 رکعت دوبارہ سے پڑھے، یا پھر وہ چوتھی رکعت ادا کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے؟ جب اس کو سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گئی یا سلام پھیرنے کے بعد فوراً معاً یاد آ گئی اور اس نے ابھی تک نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تھا، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اب کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر ایک رکعت اور پڑھے، اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تیسری پر اس کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے عمل کو برباد کرنا ہے، باطل کرنا ہے، اس کی شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے۔ محمد صلاح الدین ان کا سوال ہے کہ کیا لپسٹک لگی ہو تو نماز ہو جائے گی؟ اگر لپسٹک پاک ہے، نجس نہیں ہے، اور جو ہے وہ کسی کی چوری وغیرہ نہیں کی ہوئی، تو پھر اس صورت میں لگا کر تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نجس چیز کی بنی ہوئی ہے، ناپاک ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر لگائی ہوئی ہے تو اس کو پاک کیے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مفتی صاحب، حامد بھائی کا سوال ہے کہ کال سینٹر میں کام کرنا کیسا ہے؟ کال سینٹر میں کام کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا وہاں کام کیا ہے، جو کام ہے اس کی نوعیت کے مطابق جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسد خان ان کا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 3 ماہ گزر گئے، زوجہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کیا بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ گمبھیر ہے، دیکھنا پڑے گا کہ طلاق کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، کیا زوجہ کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی، اور اب اس کے بعد رجوع والی کوئی بات پائی گئی یا نہیں پائی گئی، اب کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کے معاملات کیا ہیں، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہی ان کا سوال اور ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، سوال کے مطابق جواب دیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا، چند سوالات شامل نہیں کر پائے، ان کے حوالے سے بھی کچھ ملحوظات ارشاد فرما دیجئے، علم و عمل میں برکت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ جن کے سوالات شامل سلسلہ نہیں کیے جا سکے وہ دل برداشتہ نہ ہوں، اپنا مزید یہ اسی پیج پر سلسلے ہر ایک دن کے بعد سلسلہ یہاں پر ہوتا رہتا ہے، تو دوبارہ سلسلہ ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ سوال کر کے تو اپنا جواب دیا جا سکتا ہے، اور اگر ہمارے گزشتہ سلسلے یہاں اسی پیج پر دیکھ لیے جائیں تو بہت سارے سلسلوں میں اگر 2-3 سلسلے دیکھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کے اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، اور اس کے علاوہ بہت سارے شرعی احکام جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوں گے وہ بھی اس سلسلے کی وجہ سے پتہ چل جائیں گے، اور دوبارہ اگر سوال کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اس سلسلے کے اندر مسائل ذکر کیے ان کے اندر اگر غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ اپنے فضل سے اللہ کریم معاف فرمائے، جو درست مسائل ذکر کیے آمین، اللہ ان مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آمین، دوسروں تک احسن طریقے سے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آمین، کریم ہم سب کے علم میں، عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، اور یہ آمین، سال امن، امان، ایمان، سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اور اس سال میں اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے آمین، بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے نفرت نصیب فرمائے، آمین، گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین، اللہ کریم نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، نیکیوں کی لذت شوق نصیب فرمائے اور نیکیوں آمین، کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم۔